بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہاں سے علم لے کر آئیں۔ میں اور آپ اپنا حال بیان کر رہے ہیں، ہم اہل بیت کے دروازے پر اس لیے ہیں کہ یہ وہاں سے پڑھ کر آئیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا، وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں۔ وہ بے وفائی کر رہے ہیں، وہ نمک کو حرام کر رہے ہیں۔ جو اللہ کا قلم ہو، تم کہتے اسے قلم چلانا نہیں آتا تھا؟ نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ نے ساری کائنات کو جس کے ذریعے لکھا ہو، اسے لکھنا نہیں آتا تھا، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جی، جس کی حدیثوں کو پڑھ کر میں اور آپ اگر دانشور اور عالم ہو جائیں تو ہم علامہ فہامہ آیت اللہ مجتہد کہلاتے ہیں، اور وہ سرکار کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا۔ یہ ہم پہ کرم کیا، نبی نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ یہ پوری انسانیت پر احسان کیا، سرکار نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ سرکار قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیتے تھے کہ معاذ اللہ لکھنا نہیں آتا تھا۔ دقت چاہوں گا، ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے بزرگوں میں، ہمارے علماء میں، حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، بڑی مضبوط تفسیر ہے ان کی، اور یہ واحد تفسیر ہے شیعوں میں کہ جو قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے ہے، جس کا پھر کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ایسی تفسیروں کا۔ وہ ہر کچھ مدت کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے تھے، بیٹا یہ کچھ کاغذ ہیں، انہیں جا کے کنویں میں پھینکاؤ، اور وہ کنویں میں پھینکاتے تھے۔ ان کے فرزند کہتے ہیں میں نے 10 دفعہ وہ کاغذ کنویں میں پھینکے۔ ایک دن ایسے ہی ان کاغذوں کو پھینکنے جا رہا تھا کہ رستے میں مجھے خیال آیا کہ اس کو ذرا دیکھوں تو صحیح اس میں کیا ہے۔ جب انہیں سیدھا کر کے کھول کے دیکھا تو اس میں بہترین نظم تھی، بہترین منقبتیں تھیں، بہترین مثال کے طور پہ غزلیں تھیں، فارسی زبان کی ادبیات کا شاہکار کلام، ہر مصرع بولتا ہوا، ہر نظم بولتی ہوئی، مرصع کلام، مکمل کلام، پختہ کلام۔ کہنے لگے کہ میں وہ واپس لے آیا۔ میں نے کہا بھائی یہ آپ نے مجھے کلام دیا تھا کہ میں اسے کنویں میں پھینک دوں، تو یہ تو بہت اچھے کلام ہیں، بڑی اچھی نظمیں ہیں۔ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، وہ پہلے بھی تو تم نے یہی کام کیا، وہ جو ساری نظمیں پہلے بھی تو پھینک کر آئے ہو۔ کہا بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا دیکھو اللہ نے مجھے شعر کہنے کی صلاحیت دی ہے، جب میرے بہت سارے کلام جمع ہو جاتے ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں انہیں کنویں میں پھینکاؤ۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کیوں پھینکوا رہے ہیں، یہ بعد میں جمع ہوں گے، ہمارے کام آئیں گے۔ کہنے لگے نہیں، میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کلام الہی کے ساتھ میرا کلام بھی آئے، میں اپنی نفی کروں گا تاکہ اللہ کا کلام عزت پائے۔ عزیزان گرامی، نبی نے قلم کبھی ہاتھ میں یوں نہیں لیا کہ اگر ایک دفعہ بھی کسی نے لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا نا تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے۔ ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سرکار یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا ہو جسے اللہ نے اپنے علم کا مجسم وجود بنایا ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اپنے علم کو جب کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور اللہ جب اپنے علم کو پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے۔ یہ سرکار دو جہاں علم الہی کا مکمل وجود ہے، لہٰذا یہ وہاں سے پڑھ۔ اچھا یہ تو مولا نبی کی بات، اور مولا نبی کی بات پوری ہی نہیں ہوتی جب تک کہ مولا علی کی بات نہ ہو۔ سرکار ہی پسند نہیں کرتے اس بات کو۔ سرکار فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، ہماری حقیقت ایک ہے، جلوے دو ہیں۔ وجود محمدیہ اور وجود حیدریہ ایک ہے، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، جو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو جز کا حصہ بن جائے پھر اسے اللہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ صمد کو کہتے ہیں اور صمد بے نیاز کو کہتے ہیں، اور جز کا محتاج ہوتا ہے وہ صمد نہیں ہوتا۔ یہاں مولا علی وہاں سے پڑھ کر آئے۔ جب ہر پیغام مولا کی زبان سے ایسا جاری ہوتا تھا کہ لوگ ششدر رہ جاتے تھے، مولا مستقبل کی باتیں فرماتے تھے، آئندہ کی باتیں بتاتے تھے۔ جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، جنگ بھی بہت ہی منفرد جنگ ہے، ایک ہی جنگ ہے تاریخ بشریت کے اندر
جسے جنگ نہروان کہتے ہیں، وہ کام بھی علی نے کر کے دکھایا ہے۔ تو ایک شخص دوڑتا ہوا ہے، علی نہ جائیے، یہ جنگ آپ کے لیے ناکام رہے گی، آپ اس جنگ میں کامیاب نہیں لوٹیں گے۔ حضرت نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں کامیاب نہیں رہوں گا؟ کہنے لگا ہاں آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ دیکھا آپ نے، کچھ لوگ اپنی حدوں کو نہیں جانتے اور ائمہ کا حساب بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ خبردار میرے بچے اور جوان، یہ جو طوطوں سے فال نکالنے والے بیٹھے ہیں نا، یہ جو جگہ جگہ بورڈ لگائے بیٹھے ہیں، یہ فال نکالنے والے اور تقدیریں بتانے والے، جن کے پاس علم ہو، جن کے پاس عزا خانہ ہو، وہ اپنی تقدیریں کہیں اور کھلوائیں گے؟ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ فال وال نہیں نکلواتے، لکیروں پر نہیں چلتے۔ جی ہم تو اگر اس دروازے پر آ جائیں تو ہمارے ہاتھ کی لکیر بدل جاتی ہے، ہمارا تعلق اگر